السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک مشہور یونیورسٹی کا طالب علم جو گزشتہ وقت میں اپنی ہی یونیورسٹی میں پروفیسر رہ چکے ہیں، اس نے اپنی ایک کتاب میں یونیورسٹی کے ایک طالب علم کا ذکر کیا، جس میں اس نے لکھا کہ ہماری کلاس میں ایک لڑکا پڑھتا تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی ایک بہن تھی، اس لیے اس کے ماں باپ اس پر زیادہ سختی نہیں کرتے تھے۔ جب وہ پہلے دن ہی یونیورسٹی میں آیا تو میں جان گیا تھا کہ یہ کوئی آوارہ سا لڑکا ہے، اور چند دنوں بعد میرا شک یقین میں بدل گیا۔ اسے بہت سے پروفیسروں نے، حتیٰ کہ یونیورسٹی کے پرنسپل صاحب نے بھی اسے بہت سمجھایا کہ تم اپنی پڑھائی میں دل لگا کر محنت کرو تاکہ تم اچھے ڈاکٹر بن جاؤ، لیکن وہ ہر ایک بات ایک کان سے سنتا تھا تو دوسری سے نکال دیتا تھا۔ جب وہ یونیورسٹی میں آیا تو اسے ایسا لگا کہ جہاں ہر کام کرنا جائز ہے۔ اس کے کئی آوارہ دوست بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت پڑھائی میں گزارنے کی بجائے یونیورسٹی کی نوجوان لڑکیوں کو چھیڑنے میں صرف کرتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ ہماری ڈگری کی آخری سیمسٹر ہونے لگے تو اس کی کارکردگی گزشتہ سیمسٹر میں 0 ہو چکی تھی، لیکن وہ ابھی تک سدھرا نہیں تھا۔ وہ اتنا گر چکا تھا کہ یونیورسٹی کے پروفیسر اور تمام طالب علم اس کو ڈان کے نام سے پکارتے تھے۔ ایک دن اس کے دماغ میں شیطان نے شر پیدا کیا اور اس نے اپنے دوستوں کو کہا، ہم اتنے سالوں سے صرف لڑکیوں کو چھیڑتے آ رہے ہیں، لیکن آج کسی لڑکی کے جسم سے لطف اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ یونیورسٹی کے ساتھ والی پرانی بلڈنگ میں تم کسی بھی خوبصورت لڑکی کو اٹھا کر لے آؤ، لیکن اس بات کا خیال ضرور رکھنا کہ وہ کسی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہو۔ اس کے دوستوں نے ایسا ہی کیا اور وہ لڑکی کو اٹھا کر اس پرانی بلڈنگ میں لے گئے اور وہاں انہوں نے اسے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ جب یونیورسٹی والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اسے یونیورسٹی سے بے دخل کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ اب پولیس اس کو کتے کی طرح تلاش کر رہی تھی، لیکن جب وہ پولیس کو آتا دیکھتا تو چوہے کی طرح بل میں چھپ جاتا۔ لیکن اب بھی اس کی ہوس ختم نہیں ہوئی تھی، اور پھر اس نے اپنے دوستوں کو کہا کہ جاؤ اور پھر کسی مڈل کلاس فیملی کی لڑکی کو اٹھا کر اس پرانی بلڈنگ میں لے آؤ، اور وہ خود وہاں اسی بلڈنگ میں پہنچ گیا۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں پہنچا تو اسے پولیس کی آواز سنائی دی۔ اس نے سمجھا کہ پولیس مجھ پر چھاپا مارنے کے لیے آ رہی ہے، اس لیے وہ وہاں سے آگے پیچھے ہو گیا۔ لیکن جب پولیس وہاں سے چلی گئی تو پھر وہ دوبارہ اسی بلڈنگ میں آیا، اور جیسے ہی اس بلڈنگ میں داخل ہوا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ اس کے دوستوں نے اس بار کسی اور کو نہیں، اس کی اپنی بہن کو اٹھا کر لے آئے تھے، اور اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اس کو زیادتی کا نشانہ بھی بنا چکے تھے۔ جیسے ہی اس غنڈے نے اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھا تو غصے سے سخت لال ہو گیا اور اسی وقت اپنے دوستوں کو قتل کر دیا۔ اور وہ زمین پر پڑا سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے پہلے ہی دن سے اپنے پروفیسروں کی بات مان لی ہوتی تو آج میری اکلوتی بہن کے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اب فائرنگ کی آواز سن کر پولیس بھی وہاں پہنچ چکی تھی، اور انہوں نے اس کو اپنے دوستوں کے قتل کرنے کے جرم میں جیل میں بند کر دیا، اور اس پر پہلے سے بھی مقدمہ درج تھا، اس لیے جج صاحب نے اس کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ جب اس کو پھانسی کی سزا ہوئی تو اس وقت میں اور میرے اور بھی کلاس فیلو جو اس کے ساتھ پڑھتے تھے، ان میں سے کوئی ڈاکٹر بن چکا تھا تو کوئی پروفیسر تو کوئی انجینئر بن چکا تھا، لیکن وہ اپنے کارناموں کی وجہ سے ایک بہت بڑا مجرم بن چکا تھا۔ دوستوں، ہمیں اس واقعے سے ایک اخلاقی سبق ملتا ہے کہ جو والدین بچپن میں اپنی اولاد کی محبت کو آڑ بنا کر ان کی اچھی تربیت نہیں کرتے تو ان کا انجام بھی اس لڑکے کی طرح ہوتا ہے جو اپنے گندے کاموں کی وجہ سے نہ صرف اپنی بہن کی عزت کو گوا بیٹھا بلکہ خود بھی ایک بہت بڑا مجرم بن گیا۔ اب یونیورسٹی کی تاریخ میں اس کا نام اس فہرست میں لکھا جائے گا کہ جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی بہن کی عزت کو خاک میں ملا دیا تھا۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سبق آموز واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں
ایک دلچسپ واقعے کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.